یا اس کا تعارف یا انٹروڈکشن میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ یعنی گھیراؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک جامع تعریف ہے، اس میں تمام چیزیں داخل ہو جائیں گی، تمام۔ اگر آپ ویسے تعارف کروائیں جی اللہ کون ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، تو خالق ایک صفت ہے، ایک اچھی صفت ہے، وہ دیکھیں پہلے ہی اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اس میں داخل ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے تعریفات کرتے ہیں، وہ تمام صفات چونکہ صفات کمال یا صفات کمالیہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ تعریف کے اندر خود بخود شامل ہے۔ تو یہ ایک جامع تعریف ہے جو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن بما تشریح کہ ذات واجب الوجود کیا ہے، پھر تمام صفات کمالیہ کی جامع ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بعض صفات براہ راست اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور بعض صفات بندے کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے توفیق اور کمال سے ہیں لہذا حقیقتاً وہ اللہ کی ہی تعریف ہے، یعنی ان صفات پر اگر ہم تعریف کریں گے تو وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ کیوں یہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ اس کو جانتا تھا، پیدا کرنے کے بعد بھی ایک لمحہ غافل نہیں رہا، اور جب وہ فنا ہو جائے گی یا جو کچھ اس کے ساتھ مستقبل میں ہونے والا ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی کسی بھی لمحے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں کروڑویں حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتا، اور یہ کمال ہے۔ اگر 10 مکھیاں اس کمرے میں چھوڑ کر کہا جائے ہر مکھی کے احوال بتاؤ کیا ہو رہے ہیں، تو آپ نہیں بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا کہ ایک مکھی یہاں اڑ رہی ہے، ایک وہاں، ایک وہاں، ایک وہاں۔ اس کی حرکات بھی بتائیں، اس کے پیروں کی حرکتیں بتائیں، اس کے پروں کی حرکت بتائیں، وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اس کے دل میں کیا خواہش بیدار ہو رہی ہے، کیا خوف اس کے دل پہ طاری ہے، سب بتائیں، عاجز آ جائیں گے آپ 10 مکھیوں میں۔ اور ہمارے رب کی شان کیا ہے کہ پوری کائنات میں ہر چیز ہم وقت اس کی نگاہوں کے سامنے، اور کوئی بھی چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا بال اگر حرکت کرتا ہے، ہوا چلتی ہے نا کہ بال ادھر کو جاتا ہے، کدھر کو جاتا ہے، داڑھی یہاں جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، زلفیں یہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، ایک ایک بال کی حرکت اس کو معلوم ہے۔ تو اب انسان، جنات، فرشتے، چرندے، پرندے، درندے، حشرات الارض، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے نظر آنے والے، اور جو نظر نہیں آتے بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ، اسی طرح پورے اسپیس کے اندر آپ دیکھیں، اور اسپیس کی کیا حد ہے ہمیں نہیں پتا، آج تک سائنسدان اس کی آخری حد تک نہیں پہنچ سکے، اور ان کی تھیوری کے مطابق اسپیس مسلسل پھیل رہا ہے، مسلسل پھیل رہا ہے، اس میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے، جیسا مشاہدہ ہوتا ہے ویسے رزلٹ نکال کے وہ بتاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کس قدر عظیم ذات ہے، جس کو ہم بعض اوقات بالکل معمولی سا سمجھ لیتے ہیں، کرائسس آئے، پریشانی آئی، دعا کر رہے ہیں، مصیبت دور نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں اللہ بھول گیا۔ اسی لیے معرفت خداوندی ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جتنی اللہ کی پہچان پیدا کریں گے اتنا قلب مضبوط، اعتقاد مضبوط، اتنا ہی شیطان کی گرفت کمزور، نفس کے وساوس کا سلسلہ کمزور، اور اسی طرح اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے تصرفات سے کوئی باہر نہیں، بھاگ نہیں سکتا کوئی۔ اگر کوئی بہت ہی احتیاط سے روڈ کراس کرتا ہے اور اللہ نے ایکسیڈنٹ کا ارادہ کیا ہوا ہے تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ ہر شخص دیکھ بھال کے روڈ کراس کرتا ہے، لیکن جس کا ایکسیڈنٹ ہو نا، کبھی آپ اس سے پوچھیں وہ بولے گا کہ پتہ نہیں میں کیا سوچتا ہوں، ایک دم بیچ میں آ گیا تھا۔ آپ اسکوٹر چلاتے ہیں، جو گاڑی چلاتے ہیں، بڑی احتیاط سے چلاتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھ بھال کے، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہونا ہوگا نا تو اتنی سوچوں کا غلبہ ہوگا، وہ ٹنڈے پیاز نہیں کھویا ہوگا آدمی اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔
گھر کے ٹینشن میں کھویا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کہ یار پتہ ہی نہیں چلا کیسے ایک دم اچانک کوئی سامنے آ گیا۔ اسی طرح صحت مند آدمی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب میں تو فی الحال کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، بالکل ٹاپ کلاس کی صحت چل رہی، ایک دم بیماری آ جاتی ہے۔ تو اس لیے پہچاننا چاہیے اپنے رب کو ان امور سے بھی، کہ کس طریقے سے ہمارے ایک سوچ، ہماری فکر، ہمارے منصوبوں، ہمارے پلانز کے بیچ میں اچانک ایک چیز آ جاتی ہے اور ہماری سب چیزیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے رب کا ارادہ ہے، یہ اللہ کو منسوب